اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ رکھے، لیکن کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اور جب ایمرجنسی روم میں لے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فریکچر ہو گیا ہے۔ اب فریکچر ہوتا ہے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جو ہڈی ہے اس کو اس کے لیے آپ کو کوئی ڈیوائس یوز کرنی پڑے گی، یا تو کوئی کاسٹ لگانا پڑے گا، یا پھر کوئی ایک سپلنٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ سپلنٹ کیا ہوتا ہے؟ سپلنٹ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے کہ جس سے پریشر لگا کر جو ہے آپ ہڈی کو جوڑتے ہیں، اور ادروائز اگر آپ نہیں استعمال کریں گے تو وہ ہڈی جڑ نہیں پائے گی۔ تو ایک پریشر کا، ایک فورس کا استعمال کیا گیا بہتری کی طرف، اور اللہ کے حکم سے پھر 6 ویکس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ نئے سیلز بن جاتے ہیں بون کے، اور وہ ہڈی جو ہے وہ ہیل ہو جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو سپلنٹ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے جبیرہ، اور جبیرہ جس ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے، اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عظیم الشان نام ہے الجبار۔ الجبار کا مطلب ہے کہ وہ ایسی طاقت اور قوت کا مالک ہے جو کہ ناقابل تسخیر ہے، یعنی اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور انگریزی میں کہتے ہیں دا کمپیلر، یعنی اس کی بے انتہا فورس ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جب انسان کو جو ہے کوئی طاقت ملتی ہے تو اس کا وہ بیجا استعمال کرتا ہے، اٹ گوز ٹو دیئر ہیڈ، لوگ مانسٹرز بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے، جو سب سے بلند اور بالا تر ہے، وہ طاقت جو ہے وہ ریسٹور کرنے کے لیے، وہ ہیل کرنے کے لیے، وہ بہتری کی طرف لے جانے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو الجبار جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عالی شان نام ہے، وہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت بہتری کی طرف، ریسٹوریشن کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی خوبصورت دعا سکھائی، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر۔ سجدوں کے بیچ میں، یعنی 2 سجدے جب کرتے ہیں نا اپنا نماز میں، تو اس کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ دعا سکھائی گئی کہ اللہم اغفر لی، یا رب مجھے آپ معاف کر دیجئے، ورحمنی، اور مجھ پر آپ رحم کر دیجئے، اور وجبرنی، مجھے آپ ہیل کر دیجئے، مجھے آپ شفا دے دیجئے، مجھے آپ جوڑ دیجئے۔ کبھی کبھی انسان ٹراما سے گزرتا ہے اور لگتا ہے کہ وہ بالکل ہی کرچی ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے خود سے کس طریقے سے انسان جوڑے۔ کچھ چیزوں سے لوگ جسے کہتے ہیں نا پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے لوگوں کو، کہ لوگ نکل نہیں پاتے، ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو فزیکل جس طرح سے ٹراما ہوتا ہے، اسی طرح سے جو ہوتا ہے اندر انسان کو ایک روحانی بھی کبھی کبھی اس طرح سے سائیکولوجیکلی بھی جو ہے انسان اس طرح سے ٹراماٹائز ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح سے سمیٹے اور کس طرح سے اس صدمے سے باہر نکل پڑے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کی دعا تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے ٹوٹ جانے کا، حزن کہتے ہیں غم کو، اور بسی کا ورڈ جو ہے، بسی کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بالکل ہی الگ الگ ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جیسے کوئی گلاس ٹوٹتا ہے نا، جو شیٹر کرتا ہے، اس کے اتنے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہمارے بس میں تو نہیں کہ اس کو واپس جوڑ سکیں۔ کبھی کبھی چیزیں اس طرح سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو جب یعقوب علیہ السلام اپنے غم میں تھے یوسف علیہ السلام کے، اور ان کو لگتا تھا کہ وہ ان کا جو ہے ریزہ ریزہ الگ ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس کے لیے جو استعمال کی ورڈ کیا، وہ کیا کہ بسی، کہ میں اپنے ٹوٹ جانے کا، اپنے کرچی ہو جانے کا شکوہ کسی سے نہیں کرتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، سب سے پہلے تو یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے،
کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اپنی کوئی خطا ہو، میرے اپنے گناہ ہیں، اور مجھ پر رحم کر دیجئے، یعنی اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لیجئے۔ اور پھر کہا گیا کہ وجبرنی یہ وہی لفظ ہے جو الجبار سے ہے، یعنی کہ مجھے آپ ہیل کر دیجئے، مجھے آپ جوڑ دیجئے، میرے تمام زخموں کو آپ سی دیجئے، اور وہ رفو کر دیجئے، وہ میری جو حالت ہے اس پہ آپ رحم کر دیجئے، اور مجھے آپ جو ہے شفا کی طرف لے جائیے۔ اور وحدنی، اور جسے کہتے ہیں نا، اب مجھ میں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہیل کر دیں گے اور مجھے شفا ہو جائے گی، تو پھر مجھ میں ہمت ہوگی کہ میں اب اٹھ سکوں اور اپنی منزل کی طرف چل سکوں۔ ہر چیز جسے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان صدمے سے گزرتا ہے اور وہ بالکل تتر بتر ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہمت ہوتی ہے کہ وہ آگے اپنی منزل کی طرف جا سکے۔ لیکن اگر آپ مجھے جوڑ دیں گے، میرے اندر جو کمی ہے اس کو آپ پورا کر دیں گے، تو پھر مجھے جو ہے وہ آپ ہدایت دے دیجئے کہ میں اب اپنے رستے کی طرف چل سکوں۔ اور ورزقنی، اور مجھے آپ رزق عطا کیجئے، یعنی اب مجھے چلنے کے لیے جو ہے، سفر کے لیے جو مجھے زیادہ راہ چاہیے، وہ رزق مجھے عطا کیجئے کہ جو مجھے اب آپ کی طرف لے کر جائے، کہ میرے وہ اسباب بنا دیجئے کہ میں آپ کی طرف چل سکوں۔ تو بڑی خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ دعا سکھائی کہ اللہم اغفر لی وارحمنی وجبرنی وحدنی ورزقنی۔ اور تو اس میں جو ہے وہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الجبار ہے۔ اور اسی طرح سے سجدے میں ایک دعا اور سکھائی گئی، اور وہ دعا کیا تھی کہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی۔ جیسے کہا کہ ہم سے پہلے تسبیح آتی ہے، ہم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن کیونکہ ہم تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، تو ہم سے پہلے جو ہے تسبیح آتی ہے کہ جو کچھ بھی میں امیجن کروں اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین سے بہترین، اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہے۔ لیکن تو یہاں پہ سبحانہ ذل جبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمہ کے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات، اس کی میں تسبیح بیان کرتی ہوں، ذل جبروتی، جو کہ تمام قوتوں کا، طاقتوں کا، مائٹ اور پاور کا مالک ہے، اور وہ ملکوت، اور تمام جو ملک ہے، بادشاہی ہے، اسی کو بلونگ کرتی ہے، اور کبریا اور بڑائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور عظمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہی لیے ہے۔ اور جو انسان سوچے کہ کسی کے پاس طاقت آ جاتی ہے اور اس کا وہ بیجا استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی ہم نے تسبیح بیان کی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ابو اینڈ بیونڈ، اس کی طاقت اور اس کی قوت جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ریسٹوریشن کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ ہیلنگ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الجبار۔ اور اس کا ہم پر سب سے پہلا تو جو حق ہے وہ یہ ہے کہ یہ امیجن کرنا کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم نے کہا نا ثم استوى الی السماء، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا استوا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، کہ ہم نے کہا آسمان سے اور زمین سے کہ تم اللہ کی اطاعت میں آؤ، چاہے خوشی خوشی آؤ چاہے زبردستی آؤ، یعنی حکم اللہ کا صادر ہے، حکم کمپیلر کا جو ہے وہ ہو کے رہے گا، اس کی مرضی جو ہے وہ ہو کے رہے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی خوشی اللہ کی اطاعت میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا افغیر دین اللہ یبغون، یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، اور جب کہ ہر چیز جھکتی ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز جو ہے سر جھکا کے اللہ کی اطاعت میں ہے، اور طوعاً او کرہا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی چاہے یا نہ چاہے، ہر چیز اللہ کی آگے جو ہے سر جھکا کے اللہ کی اطاعت میں ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یقیناً یہ بھی اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے۔ یعنی انسان ایک احساس کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے
کہ اس نے انسان کو جو ہے طاقت دی ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی اگر اللہ تعالیٰ نے فری ول عطا کی ہے تو یہ اللہ کا رحم ہے، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات تو الجبار ہے، وہ چاہے تو ہر ایک کو جھکا دے۔ تو سب سے پہلے تو حق یہ ہے کہ الجبار کو ماننا کہ کیا یہ جلالی اور اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ کی برتری بتا رہا ہے، اور انسان اللہ کے آگے جھکے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ الجبار میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صرف دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو انسان کو جب کوئی قوت یا کوئی طاقت یا کوئی دسترس یا کوئی اقتدار جب ملتا ہے تو انسان اس کو بہتری کے لیے استعمال کرے، اپنی طاقت کو اور اپنی قوت کو بہتری کے لیے لانے کے لیے جو ہے، اصلاح کی طرف لے جانے کے لیے، جوڑنے کے لیے جو ہے استعمال کرے، اور انتشار اور فساد جو ہے وہ نہ پھیلائے۔ ٹھیک ہے، پھر جو ہے اس کے بعد پھر یہ کہ انسان یقین رکھے، تیسری بات جو یہ ہے کہ انسان یقین رکھے کہ جو کچھ بھی ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، جو کچھ ہمارے اندر کمی ہے، جو ہمارے جو رشتے جو ہیں ان کے اندر شگاف آ گئے ہیں، جو ایسی ہمارے حالات ہیں جن کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں، الجبار کے آگے انسان جھکے، اس سے مانگے، وہ ہر چیز پر اس کی دسترس ہے اور کامل دسترس ہے، اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ وہ ہر چیز کو جوڑ سکتا ہے، ہر چیز کو ہیل کر سکتا ہے، ہر ٹراما، ہر دکھ سے انسان کو جو ہے وہ نکال سکتا ہے اور بہتری کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وجبرنی، کہ یا رب مجھے ہیل کر دیجئے، یا رب مجھے جوڑ دیجئے، یا رب میرے اندر جو کچھ ڈیفیشنسی ہے اس کو آپ پورا کر دیجئے، اور میرے اندر جو کمی ہے اس کو آپ پورا کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت نام، اس در ہی ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔